محبوب اے میرے نبی اپنے غلاماں نوں کہہ دے جے میں اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو اے میرا حبیب پہلے تیرے نال محبت کرن پیچھے میں رب انہاں دے نال محبت کراں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ نال کیا کرو پیار کرو، جب تسی میرے صحابہ نال پیار کرو گے تے میرے نال تسی یہ سمجھ پیار کر رہے ہو تے جیڑا میرے نال پیار کردا ہے او دے نال پھر کون پیار کردا ہے۔ پھر میرے محبوب دی شان میرے اللہ کا قرآن پہ بیان کرنا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے اللہ کا قرآن دس رہا اے میرے محبوب اپنے غلاماں نوں کہہ دیو جب اپنی جاناں تے ظلم کرواون میرا محبوب کسے دے در تے نہ جاون، کسے دے دروازے تے نہ جاون، بلکہ میرا حبیب تیرے در تے آ جاون۔ جدوں تیرے دروازے تے آ جاون میرے اللہ کا قرآن پہ دستا ہے اے میرا محبوب صرف انہاں نوں بخشاں گا بھی نہیں بلکہ رحمتاں دے دروازے بھی کھول دیاں۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک حرف سجن دے ناں دا سانوں دسدا بانگ قرآن تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایو دین ایمان۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک حرف سجن دے ناں دا سانوں دسدا بانگ قرآن تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایو دین ایمان۔ محبوب دی صورت ویکھیا رہنا تے کل عملاں دی جان آدم ساڈا ایمان کی پچھدا ہے ساڈا ایو دین ایمان۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نال جڑا پیار کرے گا وہ میرے رب نال پیار کرے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے نا پوری مخلوق وچ مینوں پسند کیتا ہے، پھر مخلوق وچ میرے صحابہ نوں میرے واسطے پسند کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جڑا میرے صحابہ دے بارے طرح طرح کے الزام لائے فرمایا نا قیامت کا دن ہوئے گا، قیامت قریب ہوئے گی، امت آئے گی آخری زمانہ میں وہ میرے صحابہ سے تان کرے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا انہاں واسطے دعا نہ منگنا، انہاں دے جنازے میں شریک نہ ہونا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دی انہاں دے اوتے لعنت ہے۔ میرے محبوب دے صحابہ دی شان ویکھو، غریب صحابہ وچ ایک صحابی آیا عرض کردا ہے کملی والیا میں تھوڑے غلاماں دا قاصد بن کے آیا، تھوڑے غلام تھوڑے تے سلام کرتے نے یا رسول اللہ تھوڑے غلام کہہ رہے نے امیر ساڈے تو ود جان گے، کیونکہ صحابی جڑے سن وہ نیکیاں وچ حریص سن تے ایک دوسرے تے فخر کرتے ہیں کہ میں نیکیاں وچ ود جاواں، میں ود جاواں۔ اور صحابی رسول آیا عرض کردا ہے کملی والیا جڑے امیر لوگ ہیں وہ تے ود جاواں گے کیونکہ انہاں کول پیسہ ہے، وہ سنت ابراہیمی قربانی بھی ادا کر لیں گے، سب کو خیرات بھی کر لیں گے، یا رسول اللہ ساڈے تو ود نہیں جاواں۔ پر میرے نبی دی شان ویکھو، اللہ دا نبی فرما رہا ہے اے میرے ساتھی جا میرے غلاماں نوں سلام دے دینی، انہاں نوں کہہ دینی یہ اللہ کریم نے غریباں واسطے انعام رکھا ہے، وہ امیراں نوں لبنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ غریباں واسطے جڑا انعام رکھے نا اللہ نے کہ تین ایسے انعام نے جڑے امیراں سے لبنے نہیں۔ میرا نبی فرما رہا ہے اے میرے صحابہ اللہ کریم غریباں نوں جنت عطا کرے گا، اس جنت وچ ایسے محل بن گے جس دے وچ نبیاں تو علاوہ شہیداں تو علاوہ صالحین تو علاوہ ان دے اندر جا بھی کوئی نہیں سکے گا۔ ایسی جنت عطا کرے گا جہدے وچ نبی
نبی بن سکتے ہیں، شہداء بن سکتے ہیں، لیکن اور عام بندہ اتنے جا رہی نہیں۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ تو درجہ کہ یہ 500 سال پوری مخلوق تو پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نا حکومت دے دی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال بعد جنت سے داخل ہوں گے۔ سارے نبیاں تو 40 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا صحابی جا انہیں خوشخبری سنا دے کہ جڑا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا رہے گا تو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی جا میرے غلاماں نوں خوشخبری سنا دے جڑا بندہ میرا غریب صحابی سبحان اللہ کی تسبیح الحمد کی تسبیح اللہ اکبر کی تسبیح آخر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا تو امیرہ تو بڑھ کے ثواب پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جڑا عمل کرے گا خود نہ تمہیں ثواب ملے گا، لیکن جڑا عمل نہیں کرے گا وہ اس ثواب میں پہنچ سکیں گے نہیں، چاہے بے شک امیر لاکھاں روپے خرچ کرتے رہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں پھر فرمایا پھر کوئی صحابی کچھ وقت گزریا پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا عرض کرتا ہے کملی والے سنیا تے من ہونے ایک کام تے ہن امیر ہی شروع کر رکھا ہے، ایک کام تے ہن امیر ہی شروع کر رکھا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی گھبراؤ نہیں ہے، بے شک امیر بھی بن لیکن اللہ تے نیتا بھی زیادہ ہے، دل بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خلوص نال پڑھیا جائے گا وہ بھی رب کی برکات وچ قبول ہوے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام کو رزق تے میرے عطا دینا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ دعا مانگے سن کریم آقا علیہ السلام کہ یا اللہ میں غربا وچ اٹھاؤں، کتنے پسند ہے میرے آقا علیہ السلام نے غریب رزق تو میرے اللہ نے دینا ہی دینا ہے، خود میرے رب نے کہ رزق کا ذمہ تے میں خود اٹھا لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی سمندر کے کنارے کو گزرن لگے نا تے ایک کیڑی نو ویکھیا کہ وہ ایک پترا جہا اٹھا کے چلتی پئی رینگ رینگ تے جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کیڑی نو ویکھتے رہے، توجہ ہے سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام اس کیڑی نو ویکھتے رہے کہ سمندر کی ایک مینڈک باہر ہے، کیڑی پوری پشت تے بیٹھی، اس مینڈک نے غوطہ زانو تنا ڈول گئی۔ پھر وہ جب باہر آئی نا حضرت سلیمان پرندیاں دی بولیاں جاندے سن تے کیڑی نے آپ نے بلایا تے پوچھیا کیڑی یہ ماجرا سنائے پترا کتھے لے کے گئی سی؟ کیڑی کہندی کہ یا نبی اے سلیمان علیہ السلام اللہ نے میری ڈیوٹی لا دی ہے کہ سمندر دیاں تہواں وچ ایک پتھر ہے او دے اندر ایک کیڑا رہندا ہے، میں اودی خوراک لے کے سبحان اللہ۔ سمندر دیاں تہواں وچ بھی کیڑا ہے کہ میرے رب اس نے میرے رزق دیندا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا جا رہا سی نا، آپ سمندر تو گزر رہے تھے تے ایک جگہ دیکھی بڑی عجیب تھی۔ آپ نے فرمایا آپ نے تخت ہوا حکم دیتا کہ رک جا، جب رکی نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے عفریت جن کو کیا جا کے غوطہ لا چلے میں کوئی عجیب چیز نظر پئی آندی تو وہ عفریت جن بہت بڑا سردار سی جنہ کا، اس نے غوطہ لایا کہ یہ ایک یاقوت کا پتھر اٹھا کے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا تے رب کی برکات کی دعا مانگی یا اللہ ماجرا کہ وہ پتھر کھلیا، دیکھا تے ایک نوجوان رب کی عبادت کر سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان حیران ہوئے، اللہ کے نبی سلیمان نے اس جوان کو پوچھا تو جن ہے فرشتہ نے انسان ہے؟ وہ بندہ تے نوجوان بولیا اے یا نبی میں انسان ہاں۔ اللہ کے نبی نے پھر سوال کیتا اے تانوں عزت و احترام کنے ملیا ہے؟ اور کہہ رہے اللہ کے نبی میری ایک بڈھی جی ماں سی، میں اودی عزت کردا سی خدمت کردا سی، انہیں دعا منگی یا اللہ میرے پتر نوں نہ زمین تے مقام دیوی نہ آسمان تے مقام دیوی، اس ایسی جگہ تے مقام دیوی نہ جڑا زمین تے ہوئے نہ آسمان تے ہوئے سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے جب میری ماں نے دعا منگی تے میں سمندر دے قریب آیا تے ایک موتی تے پتھر نو ویکھیا تے وہ قریب پہنچیا، وہ کھلیا، میں اودے اندر داخل ہویا تے وہ پتھر بند ہو گیا۔ اس دن تو لے کے اج تک مینوں نہیں پتا کہ میں زمین تے آیا آسمان تے
حضرت سلیمان علیہ رزق کی گل چاہتے تھے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تیرا رزق کتوں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کسی چیز کھان تے میں خواہش کرتا میرا رب مینوں عطا کر دے، اور میں جب پانی دی خواہش کردا ہوں تے ایک چشمہ نکلدا ہے جہاں دودھ نالوں زیادہ چٹا ہے، شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلام کو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شکار واسطے جا رہے ہیں، شکار کرتے ہیں تھکے نا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دسترخوان بچھایا تے دسترخوان پہ اپنی روٹی رکھی نا، ایک کوا ایک کان آیا، اس نے جناب آپ نے روٹی کا ٹکڑا چایا، آپ نے تھوڑا پیچھے دوڑا دیتا بھئی لے کے کتنے گئے؟ حضرت ابراہیم بن ادم دوڑاندے رہے، ایک پہاڑی کے قریب پہنچے نا کہ وہ کوا کان گم ہو گیا، توجہ ہے سبحان اللہ، وہ کوا گم ہو گیا۔ آپ تلاش کرنا شروع کیتا، کردیاں ویکھیا کہ ایک بندہ ہے جہاں جسم بڑا کمزور ہے، زنجیراں نال جکڑے ہوئے ہے تے کوا بھی خود قریب روٹی کا ٹکڑا رکھ کے بیٹھا، سمجھ آ رہی؟ کان روٹی کا ٹکڑا رکھ کے بیٹھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اللہ کو ماجرا کہ وجہ کی ہو؟ کہتا میں بڑا امیر سی، بڑا تاجر سی، لیکن قافلہ جا رہا سی، ڈاکوؤں نے سانو لٹ لیا، انہوں نے میرے زنجیراں نال باندھ دیتا، 7 دن ہو گئے میں مسلسل چل رہا ہوں لیکن میں کوئی چیز نہیں مل رہی، لیکن اللہ کریم نے اس کوے کی ڈپٹی لا دی، جب میں بھوک لگتی ہے کوا میرے کو روٹی لے کے آ۔ میرا اللہ کسی کو رزق معلوم نہیں کرتا، لیکن اس نے خود ذمہ لیا ہے کہ میں نے رزق دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی دی جان کو ود کے کسی ہوتے بار پائی کروں۔ ویکھو نا آخری گل، غریب بیچارے بیمار ہوئے تے او نال والے ڈاکٹر حکیم کو دوائی لے کے ٹھیک ہو گئے جی، جی امیر بیمار ہونے سے جورا پاس سرگودا لاہور تک لگے رہے، کوئی امیرہ کی توہین نہیں کر رہے کہ میرا اللہ کا قرآن کہہ رہے کہ اسی اتنے بات اتنا پانے جتنا وہ برداشت کر سکتے، کدی ویکھیا نہیں کہ غریبوں کو بلڈ ودے ہوئے، کدی شوگر کا مرض ہوئے ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ينفقون مما رزقناهم، کہ جنہاں نوں میں رزق عطا کرنا، یہ متقین دی صفات ہے کہ جنہاں نوں میں رزق عطا کرنا وہ میری راہ تے خرچ کرے، وہ تے متقین لوگ بہت ہی ہدایت والے نے۔ اللہ کریم برجائے نیاز اندر دعا ہے کہ اللہ کریم پیارے معبودی کا شان صدقے سب کو 5 وقت نمازی بنا لے، اللہ کی ذات نصیب فرما دے۔